بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، دو نیک فرشتے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتے تھے، انہوں نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ زمین پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جبکہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی تھے۔ یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اگر میں تمہیں بھی یہی ذہن اور دماغ دے دوں تو تم بھی ویسا ہی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ نہیں، ہم ہرگز ہی ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں ایک اسم اعظم بتاتا ہوں، دن کو تم زمین پر اتر جاؤ اور شام کو واپس آ جایا کرو۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسم اعظم بتایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آ گئے۔ زمین پر آتے ہی انہوں نے انصاف قائم کر دیا۔ وہ بہت بڑے فیصلے کرنے لگے، عدل و انصاف کرنے لگے، اور جیسے ہی ان کا چرچہ عام ہوا، شہر شہر گلی گلی لوگ کہنے لگے کہ فلاں کے پاس جاؤ، وہ اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے فیصلے کرتے کرتے وہ مشہور ہو گئے۔ اور ایک دن ایک فحاشہ عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے خاوند مجھ سے راضی نہیں ہیں اور میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ لوگ میرا فیصلہ کر دیجئے۔ تو وہ دونوں اس کی خوبصورتی میں اس قدر گم ہو گئے کہ اسے اسی وقت ہی غلط کام کے بارے میں کہہ ڈالا، اور وہ عورت جیسے ہی وہاں سے گئی تو اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جاتے جاتے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس عورت نے کہا کہ میری آپ سے 3 شرائطیں ہیں، یا مجھے اسم اعظم بتا دیں، یا میرے خاوند کو قتل کر دیں، وہ سامنے والے کمرے میں سویا ہوا ہے، اور یہ نہیں کر سکتے تو شراب پی لیں۔ اب دونوں نے آپس میں صلاح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قتل کرنے اور اس کے بعد اسم اعظم بتانے اور زنا کرنے سے منع فرمایا ہے، تو کوئی حرج نہیں، ہم شراب ہی پی لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیں گے۔ بس شراب ہی پینا تھا کہ انہوں نے اس کے خاوند کو بھی قتل کر ڈالا اور اس کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا اور اسم اعظم ہی بتا دیا۔ اور جیسے ہی وہ دونوں بیدار ہوئے تو اللہ کے خوف سے مارے انہوں نے اسم اعظم پڑھا تو آسمان پر نہ گئے۔ بار بار اسم اعظم پڑھتے رہے اور کچھ بھی نہ ہوا، اور اسی خوف سے روتے بلاتے حضرت ادریس علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا، اور یاد رہے کہ لوگوں کو قید کرنا اور کپڑے کی سلائی کا کام وغیرہ وغیرہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کا سارا واقعہ سنا اور کہا، ٹھیک ہے، میں جمعے والے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ ایک جمعے کو دعا کی، وہ قبول نہ ہوئی، پھر دوسرے جمعے کو دعا کی، پھر بھی قبول نہ ہوئی، پھر تیسرے جمعے کو دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ادریس، ان سے پوچھو کہ یہ دنیا کی سزا چاہتے ہیں یا آخرت کی؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی؟ تو ان دونوں نے سوچا کہ دنیا ایک دن ختم تو ہونی ہے، آخرت تو ختم بھی نہیں ہوگی، تو اسی طرح انہوں نے دنیا کی سزا کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو بابل کے ایک تاریخی کنویں میں لٹکایا گیا ہے، نیچے ایک فرشتہ آگ جلاتا ہے اور دوسرا کوڑے مارتا ہے، اور ایک فرشتہ ان کو دور سے پانی دکھاتا ہے اور پلاتا نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو